سکتا ہے جی وہ سنت نہیں پڑھنے چاہیے؟ وہ اللہ دے نبی نہیں منیدا. صحیح ہے. کیا آخدا وہ الفاظ کے ہیں؟ وہ دے الفاظ ہیں کہ نبیاں دے بس کچھ نہیں، وہ بیچارے تساں فرض پڑھو سنتا نہ یعنی کہ فرض پڑھو صرف سنتا نال. کوئی گل نہیں. وہ یہ تو نہیں اس نے کہا ہوگا، اس نے یہ کہا ہوگا کہ سنت یا نوافل پڑھنا ضروری نہیں، فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے. یہ بھی کوئی گستاخی نہیں ہے. ایون جو لوگ سنت موقدہ کو ضروری سمجھتے ہیں نا، وہ بھی یہ نہیں کہیں گے گستاخی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو زیادہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کہیں گے، توہین مذہب کا الزام تو نہیں لگائیں گے. اور یہ بھی وہ اپنی ڈاکٹرن میں، قرآن و سنت اس کو سپورٹ نہیں کرتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کے پاس آیا. پینڈو لوگ آپ کو پتہ ہے بالکل دو ٹوک سادہ سی بات کرتے ہیں. اس نے آ کے سیدھا کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. یہی انسان کی کامیابی ہے. پیغمبر سے سب سے بڑی چیز یہی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جنت میں ان کا پڑوس مانگ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کو قائم رکھو. یعنی پہلے آپ نے فرمایا کہ اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم جنت میں چلے جاؤ گے. 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے فرض روزے رکھو. اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، ورنہ وہ 5ویں چیز بھی ہے. سب کے ساتھ آپ نے فرض فرض کے لفظ بولے. تو وہ وہاں سے مڑا اور جاتے ہوئے اس نے کہا کہ نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ استقامت پہ بھی رہے گا، یعنی جو اس نے دعویٰ کیا ہے نا اس پہ قائم رہے گا. کتنا خوش نصیب شخص تھا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. اس میں کہ ایک نجد کا ایک دیہاتی پرانگدہ حالت میں بال بکھرے ہوئے حضور کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم تھوڑا قریب ہوئے تو ہمیں پتہ چلا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی توحید اور اقرار رسالت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے، تم 5 نمازیں فرض ادا کرو. تو اس نے پوچھا کہ صرف فرض؟ تو آپ نے پھر آگے سے فرمایا کہ ہاں اگر نفلی نماز تم پڑھنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اس میں اضافہ کر لو. اور یہ یاد رکھیے گا سنت موقدہ غیر موقدہ یہ ساری ٹرمز فقہا کی ہیں. احادیث میں 2 ہی ٹرمز ہیں، فرض اور نفل. اور نفل کا مطلب ہی ہے انفال، مال غنیمت، اضافی مال. کیونکہ جنگ کرنے کا مقصد مال ہتھیانا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے. یہ تو اضافی ایک بونس مل جاتا ہے. نفل کہتے ہیں اضافی کو. پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ فرض روزے رکھو، ہاں مگر اگر تم نفلی رکھنے چاہو تو تمہاری مرضی. اب مجھے بتائیں کتنا کوئی بیوقوف ہوگا جو یہ کہے کہ جی چونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے نفلی، جب تک وہ نفلی روزے نہیں کوئی رکھتا نا تو اس کے فرض روزے بھی قبول نہیں ہوں گے. بیوقوف ہی ہوگا نا. فرمائی ہے جن میں سے ایک میری سنت کو ترک کر دینے والا بھی ہے. چنانچہ اس دن میں جو لوگ فرض نماز سے جڑی ہوئی 12 سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں کیا وہ لوگ لعنت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے؟ وضاحت فرما دیں. مجھے اس سوال میں جو سمیل آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کو بھی آ گئی ہوگی بیسیکلی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہمارا ایک کلپ اپلوڈ ہوا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے سنتوں کے ساتھ، جن کو صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی ہیں، تو ان کو بتایا تھا ہم نے دن رات میں تو ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں جن کی پوچھ آپ سے ہونی ہے. 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. وطر اور سنت موقدہ یہ سب سنت عبادات ہیں، بلکہ نفلی عبادات ہیں. سنت جب ہم کسی کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد طریقہ ہوتا ہے. آپ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے سنت کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا. سنت اللہ کیا مطلب؟ اللہ کا طریقہ. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ خود کر کے بتایا کوئی عبادت کا طریقہ، نہیں. اللہ تعالیٰ جو ڈیسیژن کرتا ہے جس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہے. اس طرح نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ کار ہے. جیسے نماز کا ہم کہتے ہیں سنت طریقہ،
جیسے نبی علیہ السلام نے قیام کس طرح کیا، ہاتھ کیسے باندھے، رکوع میں کیسے کیا، تشہد میں کیسے بیٹھے، یہ سب کی سب طریقہ، ان معنوں میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام، اسی کو آپ سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ سنت قرآن سے بھی مقدم ہے. مقدم سے مراد ہے کہ قرآن سے پہلے ہے. قرآن میں تو بعد میں نازل ہوا نا. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. تو اس کا مطلب ہے حج کے مہینے قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو معلوم تھے. ذیقعدہ، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ، کیونکہ شوال سے ہی لوگ نکل پڑتے تھے، دور دراز کے علاقوں کے لوگ. یہ 3 مہینے حج کے مہینے تھے. تو سنت ابراہیمی چل رہی تھی، وہاں جہاں پہ غلطیاں تھیں وہ اللہ نے دور کر دی. تو سنت کہتے ہیں طریقے کو. نبی علیہ السلام کا ایک مبارک طریقہ ہے، صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا، اس طریقے سے وہ آگے ٹرانسفر ہوا. تو اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو حدیث میں 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں تارک سنت کی بات آئی ہے، جو سنت کو ترک کرنے والا ہے. اور عربی لنگوسٹک میں اگر آپ سنت کو ترک کا معنی لینا تو یہ ہوتا ہے اس راستے کو چھوڑ دینے والا. اچھا، اگر آپ اس کا خدا نخواستہ یہ معنی لیں گے کہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی اعمال ہیں چونکہ وہ سنت کی کیٹیگری میں تو فال کرتے ہیں، جیسے تہمد پہننا نبی علیہ السلام کا طریقہ تو ہے. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جو تہمد نہ پہنے وہ تارک سنت ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے. ترمذی والی روایت کمزور ہے، باقی کتابوں میں اس کی اسناد موجود ہے. مشکات میں 109 نمبر حدیث ہے. اور اس میں ایک وہ بندہ بھی ہے جو میرے اہل بیت کی توہین کرے، وہ بھی شامل ہے. تو کئی لوگ داڑیاں پگڑیاں رکھ کے بھی اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، تو لانتی وہ بھی ہوئے ہیں. تو ان کی داڑھی پگڑیاں ان کے کام نہیں آنی ہے. ایک اس میں آخری ہے جو تارک سنت ہے، سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنے والا، سنت سے نفرت کی وجہ سے سنت کو چھوڑنے والا. ایک تفسیر اس کی بنے گی جو محدثین نے کی ہے. دوسری یہ ہے کہ اس سنت سے مراد وہ سنت ہے جو سنت واجبہ ہیں یا وہ سنتیں جو فرائض میں شامل ہیں. فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ اپنی انٹینسٹی میں فجر کے 2 فرض ہیں، لیکن طریقے میں جائیں تو حضور کی سنت ہے نا. تو فجر کے 2 فرض وہ سنت ہے جس کو ترک کرنے والا لعنت کا مستحق ہے. تہمد وہ سنت نہیں ہے جس کو ترک کرنے والا سنت تارک سنت آئے گا. تو یہ 3 مفہوم بن جائیں گے. ایک ہو جائے گا حضور کا طریقہ، اس کو چھوڑنے والا حقیر سمجھ کے نفرت کر کے. اگر کوئی تہمت سے نفرت کرے گا اس پہ لعنت فٹ ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ وہ کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے ایک نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا معاذ ابن جبل تھے یا حذیفہ ابن یمان تھے جنہوں نے ایک شخص کو دیکھا بڑا تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، حذیفہ ابن یمان. انہوں نے کہا تو اس طرح ہی نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تعلیم فرمایا. نماز تو وہ پڑھ رہا تھا لیکن حضور کی طرح وہ سجدے اور رکوع نہیں کر رہا تھا. مسند احمد میں حدیث ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہو، جو رکوع اور سجدے صحیح نہ کرتا ہو، یعنی ٹھونگے مارتا ہو، صحیح طریقے سے کمر نہ سیدھی کرتا ہو. تو دوسرا مفہوم یہ ہو گیا. نمبر 1 مفہوم کیا ہوا؟ سنت سے نفرت کرنے والا. نمبر 2 کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا، غلط طریقے پہ کر رہا ہے. ایک بندہ نماز میں ہاتھ سر پہ باندھنا شروع کر دے تو نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن سنت طریقے پہ نہیں، یہ کمر پہ باندھ لے. اور نمبر 3 ایسی سنت چھوڑنے والا جو سنت فرض تھی چاہے حقیر سمجھ کے چھوڑا یا بغیر حقیر کے. ایک بندہ کہ میں نماز کو حقیر تو نہیں سمجھتا لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، وہ بھی لعنتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جامعہ ترمذی میں شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام تارک نماز کے سوا کسی اور کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے. اور کفر کا فتویٰ تو قرآن میں آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ الروم میں. نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. تو 3 طرح سے لوگ سنت کے حوالے سے لعنت کے مستحق ہوں گے. نمبر 1 کسی سنت سے نفرت کی وجہ سے چھوڑ دیں، حقیر سمجھ کے. پگڑی کوئی نہیں باندھتا، تارک سنت ہے، لعنتی نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ پگڑی سے نفرت کرے گا تو اب وہ لعنتی ہو گیا. ویسے نہیں باندھتا ٹھیک ہے، حضور نے اسے
سنت واجبہ ڈکلیئر نہیں کیا. سنت کو حقیقی سمجھ کے چھوڑنے والا. دوسرا فرض کام کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا, وہ بھی لعنت کا مستحق. اور نمبر 3 وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں, دین میں ضروری جاری کی ہیں اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے, اس کو چھوڑنے والا بھی لعنتی ہوگا. اب آ جائیں یہ فرض کی جو 12 سنتیں ہیں, کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح تو ہی نہیں ہے یہ 12 سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے؟ ہاں, اس کا تو اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا 12 رکعتیں قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. یہ ہے فضیلت. پیارے نبی جیسا کوئی ہو